اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، قرآنی ہدایات کے اندر ہم سورہ تکاثر سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اس مبارک صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے غفلت کے اندر، لہو و لعب کے اندر پڑھ کر اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ فرمایا انسانی مزاج یہ ہے کہ انسان اس کے اندر پڑ جاتا ہے۔ پھر متنبع کیا کہ تم جان جاؤ گے۔ آج غفلت کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر اس کی نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کو جھٹلا رہا ہوتا ہے ان کو جو ہے بالکل عین الیقین کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ یہی فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان قریب تم جان جاؤ گے، پھر جان جاؤ گے اور علم یقین کے ساتھ جان جاؤ گے۔ دیکھیں، ایک علم الیقین ہے کہ انسان معلومات کے ذریعے، فکری غور و فکر کے ذریعے، نظری اور فکری اور انفارمیشن اور معلومات کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ وہ یقیناً علم یقین ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے مثال کے طور پہ ایک دھواں اٹھ رہا ہے تو اس دھوئیں کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے تو پہلے تو ایک انفارمیشن تھی، ایک نشانی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عین الیقین کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ۔ فرمایا خبر تو خبر ہوتی ہے۔ اب یہ دھواں دلالت تو کر رہا تھا آگ تھی، لیکن یہ 100% کنفرم تو نہیں تھا، ایسے بھی دھواں نکل سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے جا کر وہاں پر دیکھ لیا کہ ہاں واقعتاً آگ ہے، آپ نے معائنہ کر لیا، آپ نے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا، تو اب عین الیقین کی کیفیت حاصل ہو گئی۔ اور اگر اس آگ کے قریب گئے، اس کو ہاتھ لگایا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو اب حق الیقین کی کیفیت پر پہنچ گئے۔ یہ علم کی 3 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر فرمایا کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے، آخرت کو دیکھ لو گے اور علم یقین کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ پھر تم جو ہے علم الیقین کے بعد عین الیقین کے ساتھ جب وہاں پر پہنچو گے، ہر ایک جو ہے وہ جب جہنم پر پہنچے گا تو پھر اس صورت کے اندر ہر آدمی جب دیکھے گا کہ یہ تو سامنے جہنم ہے اور جہنم کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوگا تو اس صورت کے اندر پھر جو ہے وہ عین الیقین کی کیفیت کے اندر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ آج خاص طور پہ اسپیسیفک سورہ تکاثر کی جو آخری آیات طیبات ہیں، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، ان ساری نعمتوں کا حساب ہوگا، ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ نعمتیں تو اس کی بہت ہے، یہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک، جسم کا ہر حصہ، ہر رونگٹا، یہ آتی ہوئی سانسیں، یہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو عقل و شعور عطا فرمایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور خاص طور پر فرمایا کہ تمہیں جو سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت اور دھڑکنے والا دل عطا فرمایا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ نعمتیں اللہ نے اتنی بڑی عطا فرمائی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو حساب و شمار کے اندر نہیں لا سکتے ہو۔ اس مالک و مولا نے اتنا کرم کیا اور اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، ان کو ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں، گنتی کرنا چاہیں، اللہ نے اتنی نہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان کو کاؤنٹنگ کے اندر حساب و شمار میں لا نہیں سکتے ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ نعمتیں دیکھ کے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مادر پدر آزاد بنا کر دنیا کے اندر نہیں بھیج دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم نے یہ سمجھ دیا ہے کہ تمہیں عبث اور بیکار بنایا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس یہ ساری چیزیں نہیں، ایک مقصد عظیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے اور اپنی فرما برداری اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ ساری نعمتیں جو تم برت رہے ہو،
یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ عقل و شعور، یہ ساری چیزیں، فرمایا ان کے بارے میں ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے ہماری نعمتوں کو برتا ہے تو برتنے کے بعد اس کے بدل میں تم نے کیا اطاعت کی ہے، شکر گزاری بجا لائے۔ یہی فرمایا یہاں سورہ تکاثر کے آخر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔